اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ عمل ان بے روزگار لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سرکاری جاب ملے، وہ بھی من چاہی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی اور بے حد مجرب ہے۔ سرکاری نوکری کے لیے یا پھر اچھی جگہ نوکری کے لیے بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ دوستو، آج کل رشوت کا بازار گرم ہے اور پیسہ پاس نہیں ہے، تعلیمات ہے مگر ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، اور کسی کے پاس پیسہ ہے مگر سفارش نہیں ہے، اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور سفارش بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے، وہ مالک و ملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب پر قادر ہے۔ اس کے آگے دنیا کی ہر چیز بے بس اور مجبور ہے۔ وہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دوستو، مانگنا آپ کا کام ہے، آپ اسے آواز لگائیں، اسے پکاریں، روئیں، گڑ گڑائیں، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس سے کامل یقین کے ساتھ مانگیں، دل کی گہرائی سے مانگیں، عاجزی اور انکساری سے مانگیں، اور تب تک مانگیں جب تک وہ آپ کو دے نہیں دیتا۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے گرو ازاری سے مانگیں اور اللہ ہمیں نہیں دے، بالکل دے گا۔ یہ ہمارے یقین کامل ہونا چاہیے۔ وہ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ ایک جاب کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے خزانوں سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ بس شرط وہی ہے کہ یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، حضرت مولانا روم نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ایک چرواہا تھا، وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میں اپنی بکریوں کا پیٹ بھر سکوں، کیونکہ مجھے دریا کے پار جانا ہوتا ہے تو میں اس دریا کو کیسے پار کروں، کوئی دعا بتا دیں۔ مولانا صاحب پریشان ہوئے کہ میں اسے ان پڑھ کو کون سی دعا بتاؤں، یہ سمجھ تو پائے گا نہیں۔ تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار کر لیا کرو۔ اس نے کہا، حضرت دریا تو بہت گہرا ہے۔ تو مولانا صاحب بولے، کوئی بات نہیں، پانی نیچا ہو جائے گا اور تو دریا پار کر لے گا۔ چرواہے نے ایسا ہی کیا، وہ صاحب یقین ہو گیا۔ اس نے کہا، جو مولانا صاحب نے وظیفہ بتایا ہے یہی وظیفہ کرو۔ اب وہ روز یہی وظیفہ کرے اور روز بکریاں دریا کے پار لے جائے اور خود بھی جائے۔ پہلے ناؤ سے آتا تھا اور ناؤ سے جاتا تھا، ناؤ کا کرایہ دیا کرتا تھا، اب وہ پیسہ بھی اس کا بچنے لگا۔ ایک دن وہ واپس آ رہا تھا تو مولانا صاحب دریا کے کنارے مل گئے، بڑے پریشان کھڑے تھے۔ چرواہے نے کہا کہ امام صاحب آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ امام صاحب بولے، دیکھ نہیں رہے دریا عروج پر ہے اور کتنی تیزی سے بہ رہا ہے، نہ ہی ملا یہاں پہ کوئی ہے، کشتی والے ملا سارے چلے گئے، دریا پار کیسے کروں؟ چرواہا کہنے لگا، اس میں پریشان والی بات کیا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ مولانا صاحب بولے، کیسے چلیں؟ تو چرواہا کہنے لگا، آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، میں وہی وظیفہ پڑھتا ہوں، دریا کا پانی نیچا ہو جاتا ہے اور میں دریا کو پار کر جاتا ہوں، اور میری بھیڑ بکریاں بھی دریا کے پار ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا صاحب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ چرواہا بڑی بے دھیانی سے گنگناتا ہوا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آگے آگے جا رہا تھا، اور بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ دریا کا پانی نیچا ہوتا چلا جاتا تھا اور امام صاحب بھی چل رہے تھے، لیکن امام صاحب پیچھے رہ گئے اور چرواہا اپنے دھن میں گنگناتا ہوا آگے نکل گیا۔ اچانک سے چرواہے نے پیچھے دیکھا تو امام صاحب کو پانی میں ڈبکیاں لگ رہی تھیں۔ تب چرواہے نے کہا، مولانا صاحب یہ کیا بات ہے، کیا آپ وظیفہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے بتایا کہ وظیفہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جس یقین کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو میں اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تم صاحب یقین ہو اور میرے یقین کے اندر کمزوری ہے، اس لیے میں ڈبکیاں لے رہا ہوں۔ چرواہا بولا، یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا نام یقین کے ساتھ لیں، وہی مالک ہے، وہی مالک ملک ہے جو دریا کو چلانے والا ہے، وہ دریا کو کم بھی کر سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے تو دریا سوکھ جاتے ہیں، اور اس کے محبوب کے غلام حکم دے تو سوکھا ہوا دریا دوبارہ روا دوا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، تو آج تک وہ دریائے نیل چل رہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نوکری چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، وہ بھی من مانی چاہتے ہیں، تو آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل ضرور کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات سے پورا بھروسہ ہے کہ آپ 100% کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 121 مرتبہ یا موتی یا اللہ ہو، یا موتی یا اللہ ہو
या मोती मतलब हुआ अता फरमाने वाला, ये अल्लाह का ذاتی का नाम है, का जिक्र करें और अव्वल आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपका नौकरी के लिए बहुत जल्द कॉल लेटर आ जाएगा। अगर आपने किसी जगह अप्लाई किया हुआ है या किसी जगह आपकी नज़र है तो वहाँ से आपका नौकरी के लिए बुलावा आ जाएगा, लेकिन शर्त वही है, कामिल यकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भी इस अमल को करे अल्लाह ताला उनकी कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अमल एक बार फिर सुन लें, इस तस्बीह को आपने 121 मरतबा पढ़नी है और अल्लाह करीम से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप 100% कामयाब हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुदा हाफिज़।